وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر ہم انسانیت پر، جتنی انسانیت ہے اس پر زبردست احسان فرمایا ہے۔ انسانیت یہ بھول بیٹھی تھی کہ ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا پالنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں مصیبتوں سے دوچار کرنے والا، ہمیں راحتیں عطا کرنے والا، وہ سب کا سب ہمارا ایک مالک اللہ ہے۔ انسانیت بھول بیٹھی تھی۔ جس کو طاقتور دیکھا اس کی پرستش میں لگ گئی۔ سورج بڑا ہے، اس کے نکلنے سے یہ فائدے ہوتے ہیں، سورج کی پرستش شروع کر دی۔ آگ کو دیکھا، جلا کر بھسم کر دیتی ہے، نام نشان باقی نہیں رہتا، لوہے جیسی سخت چیز کو پگھلا کر رکھ دیتی ہے، بس اس کی طاقت کے سامنے سرنگوں ہو گئے، سجدہ کر بیٹھے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو ستاروں کی پوجا شروع کر دی۔ انسانیت بڑی بے بس تھی، اور کیسے کر سکتی ہے اس اندیکھے رب کو، اس اندیکھے رب کی کیسے مان سکتی ہے جو نظر نہیں آتا، جس نے اپنے آپ کو ہزاروں پردوں میں چھپا رکھا ہے، اس نے اسباب کے پردے کے پیچھے اپنے آپ کو رکھا ہے۔ سبب نظر آ رہا ہے، چھری کاٹ رہی ہے، پیچھے اللہ ہے جو حکم دیتے ہیں یا حکم نکال دیتے ہیں، وہ پیچھے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو انسانیت اس بیچاری وہ ان اسباب کو اپنا معبود بنا کر بیٹھ گئی۔ راہ دکھلانے والا کوئی تھا نہیں۔ آدم کے بعد شیس اور نوح، اور اس طرح سلسلہ چلتا چلتا چلتا، یعقوب اور یوسف اور اسحاق اور اسرائیل، اور اسحاق کے بعد پھر آگے اور موسیٰ اور عیسیٰ، یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عیسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کے بعد یہ پوری دنیا ہدایت کے آسمانی سرچشمے سے خالی ہو گئی۔ وہ لوگ تو تھے
جو کچھ نہ کچھ حضرت عیسیٰ کی تعلیم پر چل رہے تھے، لیکن اب نبی کوئی نہیں تھا اس روئے زمین پر۔ آسمانی سرچشمے سے ہدایت حاصل کر کے آگے بڑھانے والے وہ تو موجود تھے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی تعلیمات میں جب تحریف شروع ہوئی تو اس کو کوئی صحیح کرنے والا نہیں تھا، اور تحریف شدہ دین چلتا رہا۔ اللہ نے انسانیت پر احسان کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر ایک بار پھر ہدایت کا اصلی سرچشمہ وہ زمین پر آ گیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ایسا نسخہ جس سے وحشی بھی امن دینے والے ہو جائے، امن چھیننے والے نہیں، امن دینے والے ہو جائے۔ جو دوسروں کے منہ سے نوالا چھیننے والے ہوں، وہ دوسروں کو اپنی جان قربان کر کے پانی کا قطرہ ٹپکانے والے ہوں۔ عجیب ایک نسخہ کیمیا، ایسا نسخہ لے کر آیا کہ جس نے ان لوگوں کو جن پر کوئی حکومت کرنے والا نہیں تھا، 22.5 لاکھ مربع میل کی حکومت عطا کر دی۔ اور اللہ نے احسان کیا کیا؟ پہلا احسان یہ کہ بتلا دیا میں اللہ، دوسرا احسان یہ کہ میں زمین پر آسمانی سرچشمہ زندہ سلامت بھیج رہا ہوں، اور تیسرا کیا کیا کہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو یاد دلا دیا کہ تم اس دنیا میں بہت تھوڑی دیر کے لیے آئے ہو، اور یاد کیا دلایا کہ اس تھوڑی دیر کے بعد ہمیشہ کی ایک زندگی آنے والی ہے، جس زندگی کے اندر تمہارا حساب لیا جائے گا۔ انسانیت یہ بھول چکی تھی، انسانیت کے سامنے صرف یہ تھا کہ زندگی ہے کسی کی بڑی کسی کی کم، زندگی ہے کسی کی طاقتور کسی کی کمزور، زندگی ہے کسی کی خوب مالدار کسی کی بہت غریب، زندگی ہے کسی کی مصیبتوں کے اندر اور کسی کی راحتوں کے اندر، بس یہی زندگی ہے۔ انسانیت اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتی تھی، اس لیے کہ جس نے جلا دیا، جس نے دبا دیا، جس نے اپنے مردوں کے ساتھ کوئی اور سلوک کیا، اس کے بعد مردوں کے ساتھ کیا ہوا کوئی مردہ یہ بتانے کے لیے واپس نہیں آیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر یہ بتلایا، کل نفس ذائقۃ الموت، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو موت کا ذائقہ نہ چکھنا ہو، سب موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ کیسا کرخ، کیسا کڑوا، پریشان کر دینے والا ذائقہ۔ فرمایا، خود مثال دی، کسی کانٹے دار جھاڑی پر کوئی باریک کپڑا، جیسا ہمارے زمانے میں ململ ہوتا ہے، کوئی باریک کپڑا لپیٹ دو، اور اس کے بعد اس کپڑے کو کھینچ کر اس کانٹے دار جھاڑی سے الگ کرو، جو کیفیت کپڑے کی ہوتی ہے وہ انسان کی ہوتی ہے جس وقت موت روح نکالی جاتی۔ روح تو ہمارے جسم کے ہر ریشے میں پیوست ہے نا۔ یہ جس وقت یہاں پر ہاتھ پر ایک کٹ لگتا ہے، وہ اس کی تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ جہاں پر کٹ لگا وہاں جو بھی خلیے ہیں، جسم کے جو چھوٹے چھوٹے حصے اور ذرات ہیں، ان میں سے جان نکلتی ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف اس کی ہے، یہ چھری کی تکلیف نہیں ہے، یہ تکلیف جان کے نکلنے کی۔ اسی لیے کہا کہ اگر جاننا چاہو کہ جان نکلتے ہوئے کیفیت کیا ہوتی ہے تو یہ دیکھو کہ اگر کوئی بغدہ، کوئی بڑا چھرا وہ تمہارے انگوٹھے کو کاٹ دے، انگوٹھا الگ ہو جائے، تو انگوٹھا الگ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس انگوٹھے میں اب جان نہ رہی، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر اب اس کے بعد اس انگوٹھے سے تھوڑا سا اور آگے ہو کے پھر کاٹ دیا جائے تو اب اس سے روح الگ ہو گئی تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے کٹے تو کتنی تکلیف ہوگی، روح نکالنے میں ایسے ہی تکلیف ہوتی ہے، پہلے انگوٹھے سے، پھر پاؤں سے، پھر ایسے جان نکلتے پھر منہ کے پاس آ کر کے یہاں سے روح نکال لی جاتی۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کل نفس ذائقۃ الموت، جو چاہے اس کو بھی اور جو نہ چاہے اس کو بھی اس کڑوے گھونٹ کو تو پینا ہی پڑے گا. اس کڑوے گھونٹ سے کوئی خالی نہیں رہ سکتا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے رب کو اتنا راضی کیا کہ ان کا رب ان سے واقعی راضی ہو گیا، اور راضی ہو کر اس نے یہ کہ انتظام کر دیا کہ جب ان کی روح نکل رہی ہو تو ان کے سامنے جنت کے کچھ حالات رکھو، یہ اس میں الجھے، ان کی تکلیف ان کو کم سے کم محسوس ہو. ایسا نہیں ہو کہ محسوس نہ ہو، لیکن اس میں لگ کر آدمی کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے اور یہ تکلیف چلی جاتی. کل نفس ذائقۃ الموت. تو یوں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر جو بات یہ بتلائی کہ تمہاری زندگی وہ نہیں ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو، تمہاری یہ تھوڑا سا زندگی میں یہاں دنیا میں قیام، یہ قیام ختم ہوگا جیسے تم سب سمجھتے ہو، لیکن اس ختم ہونے کے بعد تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی جائے گی. وَإِنَّمَا كُلَّمَا نَفْسٌ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اجورہم یوم القیامہ، ان کو اس دن پورا بدلہ دیا جائے گا. ہاں، وہ جو کچھ کیا تھا، وہ جو راحت میں رہے، اب پوچھا جائے گا اس راحت میں تمہیں میں راحت دینے والا، میں اللہ راحت دینے والا یاد رہا کہ نہ رہا؟ وہ جو تم مصیبت میں تھے تو تم کو مصیبت پہنچانے والا میں یعنی اللہ یاد رہا یا نہ رہا؟ خوشی میں اپنی مرضی چلاتے رہے اور غمی میں لوگوں کے پاس جا کر ان کے پاؤں پکڑتے رہے، میری طرف دیکھنا تمہیں یاد رہا ہے نہ رہا؟ انما توفون اجورہم یوم القیامہ. اب کل قیامت کے دن سب حساب ہو جائے گا. تم کو طاقت دی تھی، مال کی طاقت، عہدے کی طاقت، حکومت کی طاقت، اس طاقت کو تم نے میرے بندوں کی بھلائی کے لیے استعمال کیا یا تم نے اس میں میرے بندوں پر ظلم کیا، سرکشی کی؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آج تم کو برابر بدلہ دیا جائے گا اس کا. تمام چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر غفلت کے یہ پردے ہٹائے ہیں آنکھوں سے. یہ جو آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹایا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو موت کا عقیدہ ہے جس میں ہمارے مسلمانوں میں یہ ہے کہ موت کے بعد ایک زبردست زندگی شروع ہونے والی ہے، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی. اے غافل، اے غفلت میں رہنے والے، تجھے وہ جس کو اللہ سے غفلت ہے اس کو یاد ہی نہیں کہ اللہ بھی ہے جو حساب لے گا. ہاں، یہ اے غافل، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، کی زندگی ختم ہو گئی. یاد رکھو ہے یہ شام زندگی، اس زندگی جس کو تم گزار رہے تھے ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، دائمی زندگی کی صبح شروع ہو رہی ہے. ہمیں یاد ہے یورپ میں مشہور خاتون تھی، ان کا انتقال ہونے ہوا. ساری دنیا سے پیغامات، ساری دنیا میں اس کا افسوس. آزاد زندگی بسر کرنے والی عورت تھی، اپنے محبوب نامحرم کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور گاڑی الٹ گئی، دونوں مر گئے. ساری دنیا سے افسوس کے پیغامات. ہمارا کام چونکہ لکھنا لکھانا ہے اور ہم مسلمانوں ہی کے لیے لکھتے لکھاتے ہیں، تو ہم نے جو مضمون لکھا اس کا عنوان تھا A Terrific End اور A Tragic Beginning. یہ ایک اندوہناک اختتام ہے، یہ ایک بڑی مصیبت والی زندگی کی ابتدا ہے. تم افسوس کر رہے ہو اس بات پر کہ ایسی عظیم الشان خاتون جو بھی تھیں گزر گئیں. میں افسوس اس بات پر کر رہا ہوں
کہ یہ اللہ کی بندی مر گئی، اب اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، جو یہاں اپنی تھوڑی سی صحیح گزار کر چلا گیا اس کا وہاں بڑا شاندار استقبال ہے، اور جو یہاں اپنی کر کے چلا گیا اس کے لیے وہاں بڑا سخت عذاب منتظر ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رمضان گزر گیا، ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھ لو، یہ کمائی کا زمانہ اللہ نے دیا تھا، یہ کیسا گزرا، یہ کیسا گزرا؟ اچھا گزرا، بہت اچھا، واہ واہ مزے آ گئے، اچھا گزرا، اس کا بڑا اچھا بدلہ ملے گا۔ اور پلٹ کر دیکھ لو، اگر برباد ہو گیا، ہے اللہ اتنا قیمتی موقع ہاتھ سے نکل گیا، بڑا برا ہوا، اب کیا ہوگا؟ بس اللہ اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ لیکن میرا رب بڑا کریم ہے، میرا رب بڑا کریم ہے۔ انسان کو جس وقت اس کا احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، بس فوراً پلٹ جاوے، یوں کہیں میرے فرشتوں بتاؤ اس کو کس بات نے توبہ پر آمادہ کیا؟ یہ کیوں اب توبہ کر رہا ہے کہ ہائے غلطی ہو گئی، رمضان تھا اور وہ ہاتھ سے نکل گیا، ہے اللہ غلطی ہو گئی، اس کو کس بات نے اس پر مجبور کیا کہ اب توبہ کرنے بیٹھا ہے؟ کہا اس کو اس بات نے مجبور کیا کہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے اللہ جو اس کا حساب لے گا، تو مرنے سے پہلے یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے حساب میں اس کو معافی عطا فرما دے۔ اور فرشتوں تم گواہ ہے نا، چونکہ اس نے مجھے جان کر کہ میں گناہوں پر پکڑوں گا، اور میں گناہوں پر پکڑنے والا ایسا ہوں کہ جس کو پکڑ لوں چھوڑتا نہیں، اور میں ایسا ہوں کہ جو گناہ پر معافی مانگ لے اس کو معاف کر ہی دیتا ہوں، اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے، فرشتوں تم گواہ رہنا میں اس کو معاف کر دیا۔ اور ایسا ایک بار نہیں ہوتا، ایسا ایک بار نہیں ہوتا، یہ گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، یہ گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اور بار بار گناہوں کے بعد پھر اللہ پوچھتے ہیں یہ بار بار گناہ کیوں کرتا ہے؟ جانتا ہے کہ اس کا ایک اللہ ہے جو بار بار گناہ کے باوجود ہی معاف کرتا ہے، میں نے پھر اس کو معاف کر دیا۔ یہ معاف مانگتے مانگتے تو تھک جائے گا، میں اس کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکوں گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ رمضان میں بڑی توبہ کی تھی، بڑی توبہ کی تھی، رمضان کے دن میں بھی، رمضان کی رات میں بھی، جس وقت خیال آیا توبہ کرتے رہے، جس وقت خیال آیا توبہ کرتے رہے، جانتے تھے کہ یہ توبہ ٹوٹ جائے گی پھر بھی توبہ کی کہ اللہ کا حکم ہے، ہاں اس کو اللہ نے جو طریقے بتائے، جو شرائط بتائی اس کے ساتھ توبہ کی، لیکن رمضان کے بعد پھر ٹوٹ گئی۔ اے اللہ موت تو بڑی نزدیک ہے، اے اللہ اس موت سے پہلے پھر توبہ کروا دے۔ عید کے دنوں میں مدینہ منور سے یہاں تشریف لائے پاکستان کسی کی شادی میں، مجھ سے تو تقریباً 10 سال چھوٹے تھے، عزیز تھے ہمارے، یعنی واقف کار تھے، پورا تعارف کرانا ضروری نہیں، وہ یہاں اسلام آباد میں دو سال سے رہ رہے تھے، اور جناب شادی نکاح میں تشریف لائے تھے، نکاح کا تیسرے دن اللہ کی شان اچانک انتقال ہو گیا۔ یا خدا، کیا کیا منصوبے بنائے جاتے ہیں، ابھی یہ کرنا ہے پھر وہ کرنا ہے، ابھی یوں کروں گا پھر وہ کروں گا، اور فلاں اس رکاوٹ کو یوں دور کروں گا، اور فلاں چیز ہاتھ نہیں آ رہی، اس ہاتھ نہ آنے والی کو یوں ہاتھ کروں گا، جانے کیا کیا آدمی منصوبے بناتا ہے۔ اور ادھر کاتب تقدیر، اللہ اکبر، کاتب تقدیر کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں، بہت غلبہ ہے اس کا۔ بڑے اخلاق والے نوجوان تھے، مدینہ منورہ میں جب ہم ان سے ملتے، ہمارے حضرت کے ساتھ ہم جب عمرے پر جاتے، مسجد نبوی کے بالکل باہر ان کی دکان تھی عطر کی، آپ بھی ملے ہیں ماشاءاللہ، بہت زبردست اخلاق والے آدمی تھے، پر موت کسی کو نہیں دیکھتی، اڑا کر رکھ دیتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سچی پکی توبہ نصیب فرما دے، موت سے پہلے اپنا بنا لے۔ اللہ چلتے پھرتے ہمیں اپنے پاس بلائیے، صحت سلامتی اعضاء کے ساتھ اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندہ رکھیے۔ اے اللہ سلامتی اعضاء اور سلامتی ایمان کے ساتھ اپنے پاس بلا لیجئے، اور اے اللہ ہم سب کو ناگہانی موت سے بچا کر رکھیے۔ اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگہانی موت سے پناہ مانگی کہ اس میں کلمہ پڑھنے کی موقع اور فرصت نہیں ملتی۔ اے اللہ ہمارے موت کے وقت ہماری زبان پر دل سے اللہ کلمہ شریف جاری فرما دیجئے۔
اے اللہ یہ سب دعائیں جو ہم نے آپ سے ابھی کی ہیں اے اللہ ہمارے حق میں، ہمارے رشتہ داروں کے حق میں، ساری امت کے حق میں قبول فرما لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔